یہ آج حروف تہجی کا عین غین دو حرف آپ کے سامنے لایا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کی شکل ایک ہے، لیکن صرف ایک نقطہ کی وجہ سے نام میں تبدیلی آ گئی۔ عین غین، یہ ہندی میں لکھا عین غین، تاکہ آپ اگر ہندی جانتے ہیں تو ہندی کے ذریعے سے یہ آپ جان جائیں کہ عین اس شکل کا ہوتا ہے، اس کا نام عین ہے۔ اور عین دیکھیے ملانے کا جو شکل ہوتا ہے وہ تین ہوتا ہے، ایک اس شکل کا ہوتا ہے، دوسرا یہ، اور یہ تیسرا ہے۔ اس میں دونوں طرف حرف ملے گا یا نہیں تو کم سے کم اس طرف شروع میں ایک حرف ملے گا، تب یہ استعمال ہوگا۔ اور یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کی طرف گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حرف اوپر جائے گا یا اوپر سے نیچے آئے گا اس میں ملے گا، اور باقی میں یہ ملے گا۔ تو آپ یاد رکھیے عین غین، عین غین۔ غین بولنے کے لیے آپ کو تھوڑا محنت کی ضرورت ہے۔ غین بولنا پڑے گا، غین، غین نہیں، غین، عین، اور اس کو کھینچ کے بولنا پڑے گا، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین۔ تو یہ آپ کو یاد ہو جائے گا، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین۔ اور غین کا بھی یہی شکل ہوگا، جو شکل عین کا ہے وہی شکل غین کا بھی ہوگا، اور صرف اس میں نقطے کا فرق ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ عین اور غین دو حرف ہے جو شکل میں تو ایک ہے لیکن نقطہ کا فرق ہے۔ عین غین، 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 عین غین۔ اب دیکھیے یہ آپ کو یاد ہو گیا کہ اس کا نام عین غین ہے اور اس کی شکل یہ ہے۔ عین اور غین کی شکل ایک ہے لیکن ایک نقطہ کے فرق سے نام میں تبدیلی آئی، یہ آپ کو یاد ہو گیا۔ اب یہ تین شکل جو آپ کو عین کا ہم نیچے لکھا ہے یہی شکل غین کا بھی ہوگا۔ اب اس کو ملا استعمال میں دیکھیے، جیسے پہلے شکل ہے تو پہلے شکل کو ہم لکھیں گے جیسے یہ ایسے عرب، جیسے دوسرے شکل کو لکھیں گے عام، تیسرے شکل کو لکھیں گے جیسے منع۔ یہ تیسرے شکل میں دیکھیے دونوں استعمال ہوا۔ اب اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بعد میں بھی حرف ملتا ہے، جیسے دیکھیے کعبہ۔ اب دیکھا کہ پہلے شکل کو رے میں ملایا عرب، دوسرے شکل کو الف میں ملایا عام، اور تیسرے شکل کو پہلے جو ہے میم ملایا نون میں، اس کے بعد کاف عین، عین کو بیچ ملایا اور بے کو آخر میں، یہ ہو گیا کعبہ۔ اب وہ جو ہے جیسے اوپر والا مکمل عین ہے، اس کا استعمال اگر ہم کریں گے تو جیسے لکھیں گے رکوع۔ تو آپ یاد رکھیے، آپ کو معلوم بھی ہے کہ آخر میں جو حرف آتا ہے وہ ہمیشہ مکمل ہوتا ہے، آخر میں جو بھی حرف آئے گا اکیلا وہ مکمل ہوگا، وہ کسی سے ملے گا نہیں، اور اگر کسی میں ملے گا تو وہ ملانے والا شکل ہی ملے گا، یاد رکھیے۔ تو اس طرح سے یہ عین اور غین کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ غین کو دیکھیے آپ، جیسے آپ لکھیں گے
غرور. جیسے لکھیں گے آپ غالب. جیسے لکھیں گے آپ غرور, غالب, عرب, عام, منع, کعبہ, رکوع, غرور, غالب, مغرور. یہ دیکھیے تینوں حرف آیا, غین بیچ میں ہے, آخر میں رے, شروع میں بھی. یہ مغرور ہو گیا. تو اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے. تو آپ یاد رکھیے عین, غین, عرب, عام, منع, کعبہ, رکوع, غرور, غالب, مغرور. اب جیسے آپ آخر میں لکھتے ہیں, جیسے لکھیں گے آپ مرغ. یہ غین کا جو ہے مکمل شکل آپ کے سامنے آیا. تو اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے. عین, غین, عین, غین, عین, غین, عین, غین, عین, غین, عین, غین, عین, غین. عرب, عام, منع, کعبہ, رکوع, غرور, غالب, مغرور, مرغ. اس طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے. عین, غین. یاد رکھیے آپ عین, غین, عین, 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 غین, عین, عین, عین. عرب, عام, منع, کعبہ, رکوع, غرور, غالب, مغرور, مرغ. اس طرح سے اور بھی آپ جب کتاب پڑھیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اور یہ مثال کے طور پر زیادہ مشکل ہے, ایک دو ہی دیا جا سکتا ہے, بتایا جا سکتا ہے. صرف یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اس کو اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. سمجھ گئے نا, اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. اور پھر آپ اس کو سمجھ جائیں گے اور تو آپ پڑھنے لگیں گے, پھر لکھنے بھی لگیں گے. تو یہ آپ کو مشق کرنا ہوگا. اس کو بولیں گے عین, کھینچ کے بولیں گے عین, غین, 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 عین,
غین. یہ ہے عرب، عام، منع، کعبہ، رکوع، غرور، غالب، مغرور، مرغ. اس طرح سے آپ ملائیں گے. اس طرح سے آپ کو عین کے جو 4 شکل آپ کے سامنے ہے، چاروں شکل کا استعمال آپ کو مثال دے کر کے بتا دیا گیا. اب آپ اس کو لکھیں گے. دیکھیے، لکھنے کا مشق ضروری ہے. آپ ہمیشہ یاد رکھیے، بغیر مشق کے آپ لکھ نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے. ایسے گھما دیجیے گا، لوگ اس کو وہی پڑھے گا. لیکن اتنا بھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، شکل میں صحیح ہونا چاہیے. یہ 2 چیزیں دیکھیے آپ. ایک تو یہ جب عین آپ لکھیں گے تو یہ پہلے چھوٹا ایسا چاند کی طرح بنائیں گے آپ. سمجھا؟ عین جب لکھیں گے تو چھوٹا ایسا چاند کی طرح یہ بنائیں گے. اب جو نیچے آپ لائیں گے تو اس سے آپ اتنا سمجھ لیجیے کہ بڑا ہونا چاہیے، تاکہ یہ فرق سمجھ میں آئے کہ اوپر کا حصہ چھوٹا ہوتا ہے اور نیچے کا حصہ بڑا ہوتا ہے. تو اس کو ہم اس طرح سے لکھیں گے. جیسے یہاں ہے، اس کو یہاں سے لائیں گے اور ایسے کریں گے. یہ بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اوپر جو ہے وہ چھوٹا ایسا چاند کا ہوگا اور نیچے جو ہوگا وہ بڑا چاند ہوگا. تو اس طرح سے یہ ملے گا. اب اس پر صرف ایک نقطہ دیں گے اوپر، یہ غین کہلائے گا. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے نیچے. نیچے جو عین کا 3 شکل آپ کے سامنے ہے، اس کو نقطہ دے دیں گے، غین ہو جائے گا. جیسا کہ اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف نقطہ دیا ہے تو غین ہو گیا. اسی طرح سے ہر جگہ نقطہ دیں گے تو غین ہو جائے گا. اس کو پھر سے آپ دیکھیے کیسے لکھتے ہیں. یہ دیکھیے، چھوٹا سا چاند بنایا، پھر اسی کو اس طرح سے بڑا بنایا تاکہ یہ فرق سمجھ میں آئے کہ اوپر والا حصہ چھوٹا ہوتا ہے اور نیچے والا حصہ بڑا ہوتا ہے. اسی کا نام ہے عین اور غین. عین، غین، عین، غین، عین، غین. یہ عین، غین، عین، غین، عین، غین. اب یہ آپ کو لکھنے آ گیا ہوگا. پھر سے دیکھیے آپ کہ آپ یہ اس طرح سے لایا، پھر اس طرح سے اس کو بڑا کر دیا، گھما دیا، یہ عین ہو جائے گا. اگر آپ اس کو نہیں اس طرح سے لکھیں گے تو پھر یہ عین کا شکل اختیار نہیں کرے گا. اس لیے آپ یاد رکھیے یہ ہے عین کا شکل. یہ شکل آپ کو جاننا چاہیے. اب جیسے عین کو دیکھیے، یہ پہلا شکل ہے. جیسے لکھا عورت، جیسے لکھیں گے غل. سمجھ گئے نا؟ غل. جیسے پھر لکھیں گے منع، کعبہ، کنعان. اس طرح سے دیکھیے آپ. یہ لکھا ہے، پہلے لکھا عورت، اس کے بعد لکھا غل، پھر لکھا منع، کعبہ، کنعان. تو اس طرح سے آپ ملانے کے لیے سیکھ سکتے ہیں اور اس کا طریقہ یہی ہے اور یہی آپ کو طریقہ استعمال کرنا پڑے گا. سمجھا نا؟ جیسے اردو میں لکھتے ہیں باد.
یہ ہو گیا بعد، سمجھا، یہ ہو گیا بعد۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی شکل ہے حروف کا وہ سب آپ کے سامنے آیا، تو اسی طرح سے آپ کو ملانا پڑے گا۔ یہ ہے عورت۔ اب عین کو آپ کسی بھی حرف کو کسی بھی حرف میں ملا سکتے ہیں، سمجھا نا؟ جیسے دیکھیے عقاب، سمجھا نا؟ لکھتے ہیں بغل، سمجھا نا؟ جیسے لکھتے ہیں غلام، سمجھا؟ جیسے لکھتے ہیں غروب، سمجھا؟ جیسے لکھتے ہیں غلیل، سمجھا؟ جیسے لکھتے ہیں عمر۔ اس طرح سے آپ دیکھیے، آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے سب چیز آئے گا۔ ہم لکھا ہے عقاب، بغل، غلام، غروب، غلیل، عمر۔ اور بھی بہت سارے الفاظ ملیں گے، لیکن وہ پڑھنے کے بعد ملے گا آپ کو۔ پڑھتے جائیں گے تو جیسا جیسا آئے گا لفظ ویسا ملتا جائے گا آپ کو۔ تو آپ یاد رکھیے، پڑھنے سے آپ کو زیادہ ملے گا۔ مثال کے طور پر جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے، تاکہ آپ اس کو ملانے کے طریقے کو سمجھ جائیں۔ یہاں صرف آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، نام بتاتے ہیں، اور اس ضمن میں ملانے کا جو طریقہ ہے ملا کر کے مثال کے طور پر بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا پڑے گا۔ عین، غین، عین کو بھی کھینچ کے بولیں گے عین، غین، 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 عین، غین۔ عقاب، بغل، غلام، غروب، غلیل، عمر۔ عقاب، بغل، غلام، غروب، غلیل، عمر۔ عین، غین۔ عقاب، بغل، غلام، غروب، غلیل، عمر۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی شکل ملانے والا آپ کے سامنے لایا ہے سب اس میں ملا ہوا ہے، سمجھا؟ سب ہے، تینوں ہے۔ اسی طرح سے غین کا بھی ہے۔ بغل میں دیکھیے یہ آخر والا ہے، غلام میں دیکھیے بیچ والا ہے، غروب میں دیکھیے پہلا شکل ہے، عمر میں دیکھیے پہلا شکل ہے۔ تو اس طرح سے سب شکل اس میں ہم دیا ہے، تاکہ آپ اچھے سے سمجھ جائیں اور آپ لکھ سکیں، آپ پڑھ سکیں۔ آپ جب پڑھیں گے، اتنا سمجھ لینے کے بعد جب آپ پڑھیں گے، لکھیں گے، تو پھر آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، عین، غین، 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 عین، غین،
عین غین. یہ سمجھ گئے آپ؟ یہ ہے عین غین. عین کی شکل دیکھیے آپ. اوپر والا حصہ چاند کا چھوٹا حصہ ہوتا ہے اور نیچے کا جو ہے بڑا حصہ ہوگا. چاند کے شکل کا ہوگا، اوپر جو ہوگا وہ چھوٹا ہوگا اور نیچے جو ہوگا وہ بڑا ہوگا. اسی طرح سے غین کا بھی ہے، صرف فرق یہ ہے کہ غین میں ایک نقطہ ہوگا اور نیچے کا دیکھیے 3 شکل دیا ہے. یہ 3 شکل ظاہر کرتا ہے کہ پہلا جو شکل ہے اس میں وہی حرف ملے گا جو نیچے جائے گا، اور دوسرے میں اوپر کی جانب جاتا ہے، اور تیسرے میں کیا ہے کہ اس کے عین کے پہلے بھی حرف ملے گا اور بعد میں بھی ملے گا. سمجھا؟ نہیں تو کم سے کم پہلے ملے گا. یہ یاد رکھیے کہ پہلے ملے گا، بعد میں ملے گا، نہیں تو کم سے کم پہلے ضرور ملے گا. یہ ملانے والا ہی ہے، یہ الگ اس طرح سے نہیں ہوگا. اس میں جو ہے یہ ہے کہ دونوں طرف اس کو ہم ملا سکتے ہیں، پہلے بھی اور بعد میں بھی. آپ دیکھیے جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا تھا ہم کہ جیسے سعید لکھتے ہیں تو سعید میں پہلے سین دیا، پھر عین، پھر یہ دال. یہ عین کے دونوں طرف شکل ملتا ہے. تو یاد رکھیے آپ، یہی ہے. یہ تینوں شکل کا استعمال اسی طرح سے ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. یاد رکھیے آپ، عین غین، عین غین، عین غین. عقاب، بغل، غلام، غروب، غلیل، عمر، سعید. تو پھر سے اس کو ہم آگے دوسرے اس کو مثال کو لاتے ہیں. جیسے آپ کو عرش لکھنا ہے تو اس طرح سے لکھنا پڑے گا. یہ عرش. جیسے آپ علم لکھیں گے تو دوسرے شکل کو لانا پڑے گا، علم. سمجھا؟ جیسے آپ نعیم لکھیں گے تو اس طرح سے لکھنا پڑے گا. جیسے آپ طلوع لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے. اب دیکھیے اس میں عرش، علم، نعیم، طلوع، یہ عین کا 4 شکل ہے. چاروں شکل آپ کے سامنے لایا. سمجھا؟ چاروں شکل آپ کے سامنے لایا. اب دیکھیے آپ جیسے لکھتے ہیں غصہ، ایسے ہی لکھتے ہیں غصہ. جیسے لکھتے ہیں آپ غلاف، اس طرح لکھتے ہیں غلاف، اس طرح لکھتے ہیں. جیسے آپ لکھیں گے منعطف، ایسے لکھیں گے منعطف. پھر لکھیں گے آپ سراغ. یہ دیکھیں سب کا استعمال آپ کے سامنے لایا. تو اس طرح سے آپ اس کو مثال کے طور پر جو لکھا ہے وہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. عین غین، عرش،
علم نعیم طلوع. اس کے بعد غین کا دیا غصہ غلاف سراغ منعطف. اس میں بھی چاروں شکل ہے. اب چاروں شکل کو سمجھ گئے, کئی مثالیں دے کر کے آپ کو بتایا, تو اس طرح سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. آپ یاد رکھیں, عین غین 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 عین غین. عرش علم نعیم طلوع غصہ غلاف سراغ منعطف. تو اس طرح کیا ہے کہ جب آپ لکھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فوراً آ جائے گا. صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. یہ ہم عین اور غین صاف صاف لکھا. عین کی جو شکل ہے وہ اوپر جو ہے چاند کا چھوٹا ٹکڑا کہیے یا چھوٹے شکل کا چاند کہیے وہ ہوگا, اور نیچے اس میں جو ملے گا وہ بڑے شکل کا چاند ملے گا. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ عین اور غین کا اوپر والا جو حصہ ہوگا وہ چھوٹا ہوگا, نیچے والا جو حصہ ہوگا بڑا ہوگا. اور عین غین میں صرف ایک نقطے کا فرق ہے, سمجھا. اور اب اس کے 3 شکل ملانے والا ہے اور ایک شکل پہلے سے ہے, یعنی عین اور غین کا 4 شکل آپ کے سامنے ہے. اب یہ چاروں شکل کو آپ دیکھیں کس طرح سے ملایا گیا ہے. پہلے شکل کو دیکھیں رے میں ملایا ہے, عرش ہو گیا. دوسرے شکل کو لام میں ملا کے علم بنایا. تیسرے شکل کو نعیم بنایا. چوتھے شکل کو طلوع لکھا. اسی طرح سے غین کو دیکھیں, غین کے پہلے حصے کو پہلے شکل کو صاد میں ملایا, دوسرے کو لام الف میں ملایا, تیسرے کو تو میں ملایا, پھر آخر والے کو جو ہے سراغ. تو اس طرح آپ سب سمجھ گئے کہ اس طرح سے لکھا جائے گا اور اس طرح سے ملایا جائے گا. اس کا نام آپ کو یاد ہو گیا, عین غین 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 عین غین. عرش علم نعیم. دیکھیے ایک بات اور ہے, عین کھینچ کے بولنا پڑے گا. عین عین آپ کو کھینچ کے بولنا پڑے گا. عین کھینچ کے بولنا پڑے گا. عین غین غین یہاں سے بولنا پڑے گا جبڑا سے, غین. اور اگر آپ اوپر سے غین بول دیں گے تو وہ نہیں ہوگا, غلط ہو جائے گا. اس لیے کہ گاف اوپر سے بولتے ہیں, سمجھ رہے. آپ اوپر سے غین بولیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, نہیں غین ہوگا نہیں گاف ہوگا, وہ آپ کا بیچ کا ہو جائے گا اور وہ غلط ہو جائے گا. اور غین بولیں گے تب غین سمجھے گا.
ہمیشہ یاد رکھیے اردو تلفظ کے جو ہے ہی اہمیت ہے. آپ کو کتنا آتا ہے، کتنا علم ہے، یہ آپ کے آواز سے پکڑی جائے گی. اگر آپ غلام بولیں گے تو لوگ سمجھے گا کہ اس کو بولنے نہیں آتا ہے. جانتا ضرور ہے کہ غین سے ہوتا ہے غلام، لیکن اس کو بولنے نہیں آتا. بولنا تھا غلام، لیکن آپ بول دیا غلام. تو یاد رکھیں. جیسے عرش، آپ عرش بولیے گا لوگ سمجھے گا ارے اس کو یہ چھوٹی سی بول رہا ہے، یہ عرش ہو جائے گا. عرش بولیں گے تو عرش ہوگا، لیکن اگر عرش بول دیں گے تو یہ عرش ہو جائے گا. دونوں میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. جیسے علم، آپ علم بول دیں گے تو یہ اس کا مطلب ہوا کہ آپ الف سے بول رہے ہیں. نعیم بولیں گے سمجھا جائے گا حمزہ سے بول دیا. طلوع، آپ طلوع بولیں گے تو سمجھے گا کہ جو ہے تو لام وا بولا. تو اس طرح سے آپ کو آواز پر مشق کرنا پڑے گا. اس پر آپ کو محنت کرنا پڑے گا. عین، غین، عرش، علم، نعیم، طلوع، غصہ، غلاف، منعطف، سراغ. اس کے لیے منہ کھولنا بھی پڑے گا اور آپ کو اس طرح سے آواز نکالنے کے لیے محنت کرنا پڑے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے آپ. اور بولتے وقت خاص طور سے اس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. اور جب برابر آپ بولیں گے تب پھر جو ہے آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ جب بھی بولیں گے عرش بولیں گے تب لوگ سمجھے گا کہ نہیں اس کو علم ہے کہ کیسے اس کو بولیں. عرش، علم، لوگ علم بولتا ہے لیکن یہ صحیح نہیں. علم اس لیے کہ اس کو کھینچ کے بولیں. علم، نعیم، طلوع، غصہ، غین، غصہ بولیں گے تو کاف سے ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. غصہ. آپ کو جیسا کہ ہم بتایا یہ عرش کوئی معمولی جگہ تھوڑی ہے. عرش کہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی کرسی جہاں ہے اس کو عرش بولتے ہیں. علم، اور عرش نہیں بول کے آپ بولیں گے عرش تو یہ ہو جائے گا عرس. عرش نہیں ہوگا، عرس ہو جائے گا. عرس کہتے ہیں کہیں خاص مزار وغیرہ پر جو میلہ وغیرہ لگتا ہے اس کو عرس بولتے ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا. عرش بولنے پر آپ کو مشق کرنا پڑے گا. عین، غین، عین، غین، عین، غین، عین، غین، عین، غین، عین، غین، عین، غین. عرش، علم، نعیم، طلوع، غصہ، غلاف. جسے اب دیکھیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. کچھ ذہن میں نئی بات آ جائے تو آپ کے لیے فائدے کی بات ہوگی انشاءاللہ. اب دیکھیے عین، غین تو آپ کو لکھنے آ گیا. عین، غین آپ کو لکھنے آ گیا، اور اس کے 3 شکل یہ بھی بتایا آپ کو لکھنے آ گیا، اور چوتھا شکل جو مکمل ہوا. اب دیکھیے جیسے آپ کو لکھنا ہے عرفان. جیسے آپ کو لکھنا ہے عابد. سمجھا؟ عابد. جیسے آپ کو لکھنا ہے بعد. دیکھیے آپ عرفان، عابد، بعد. سمجھا؟ اب چوتھے شکل کو دیکھیے آپ.
یہ چوتھا شکل ہے۔ اسی طرح سے غین کو دیکھیے آپ، جیسے آپ لکھتے ہیں غریب، جیسے آپ لکھتے ہیں غلام، جیسے آپ لکھتے ہیں بغداد، جیسے آپ لکھتے ہیں شروع۔ اس طرح دیکھیے آپ کا جو بھی ہے سب مل گیا۔ عرفان پہلا شکل، عابد دوسرا شکل، باد تیسرا شکل، رکوع چوتھا شکل، غریب پہلا شکل، غلام دوسرا شکل، بغداد تیسرا شکل، شروع چوتھا شکل۔ تو اب کئی مثال دے کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو انشاءاللہ اب آپ کہیں رکیں گے نہیں، اب آپ صرف اور صرف کتاب نکال کے پڑھیں گے اور لکھیں گے، آپ کو آ جائے گا۔ جتنا غین تک آپ کو بتایا ہے، غین تک میں حروف تہجی کا جو غین تک کے حروف ہیں، اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو ملانے والا شکل بھی مثال کے ساتھ بتایا، اور چاروں شکل کا مثال کے ساتھ ایک مثال نہیں کئی مثال دے کر کے آپ کو بتایا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو آ جانا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ آپ کچھ بھی محنت کریں گے تھوڑا سا، لیکن ایک چیز یاد رکھیے آپ کہ روزانہ جو ہے کچھ نہ کچھ محنت کریں، آپ روزانہ کچھ نہ کچھ محنت کریں، آپ روزانہ محنت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ آگے بڑھیں گے۔ اور کوئی بھی چیز حاصل ہوتی ہے ایک دن کے محنت سے نہیں، انسان کو پوری زندگی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور علم کے معاملے میں علم کتنا بڑا سمندر ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ ایک آدمی شروع سے ضعیفی تک عمر کے آخری حد تک کوشش کرتا ہے، پھر بھی علم کے سراغ کو تہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے اس کا یہ، لیکن دنیا اسی سے چل رہی ہے، چلتی رہے گی۔ آدمی کو جتنا ہو سکتا ہے علم حاصل کرتا ہے، کر رہا ہے، اور اس سے کام کر رہا ہے۔ تو آپ کے اندر بھی وہی جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپ علم حاصل کریں۔ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے۔ یاد رکھیے ہمیشہ کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنا آپ کو ہے۔ آپ علم زیادہ حاصل کریں گے تو انشاءاللہ اچھے علم والے بنیں گے، اور اچھے علم والے بنیں گے تو عمل کرنے والے بھی بنیں گے۔ اور عمل کے لیے ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو علم دیا ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کیا ہے، بغیر عمل کے علم بیکار ہے۔ جب آپ نے عمل ہی نہیں کیا تو حاصل کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ اور اگر آپ حاصل کرنے کے بعد عمل میں نہیں لائیں گے تو آپ بھولتے بھی جائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس لیے بسا اوقات ضرورت اس کی بھی ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے بلا ضرورت بیٹھ کے کچھ لکھتا رہے تاکہ بھولے نہیں۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ بھولے نہیں۔ تو یاد رکھیے عین غین، عین غین، عرفان، عابد، باد، رکوع، غریب، غلام، بغداد، شروع۔ سمجھا؟ عرفان، عابد، رکوع، غریب، غلام، بغداد، شروع۔ یہ ہے عرفان،
عابد، بعد، رکوع، غریب، غلام، بغداد، شروع. عین، غین، 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 عین، غین. عرفان، عابد، بعد، رکوع، غریب، غلام، بغداد، شروع. اس طرح سے اس کو آپ بولیں گے، عین کھینچ کر کے بولیں گے، عین، غین، عین، غین. یہ دیکھیے، یہ ہے عین، یہ ہے غین. اس کو ہلکے سے آپ نہیں بولیں گے، عین بولیں گے تو نہیں ہوگا، سمجھا؟ غین، عین، غین، اس کی آواز یہی ہے، عین، غین. جیسے آپ بولتے ہیں عینک، یہاں ہم لکھا ہے عرفان، عرفان. اگر آپ ہلکے سے بولیں گے عرفان تو اس کا مطلب ہے کہ وہ الف سے ہو جائے گا. عابد، اگر آپ ہلکے سے بول دیں گے عابد تو اس کا مطلب ہے کہ الف کے اوپر مد ہے، عین سے نہیں ہے. پھر بعد، یہ بعد آپ لکھیں، اگر آپ بعد بولیں گے تو جب بعد بولیں گے تو بعد کا مطلب یہ ہو جائے گا بے الف دال، بعد. یہ بعد ایک کے بعد دوسرا، اور بے الف دال بعد کے معنی ہوا ہوتا ہے. تو آپ یاد رکھیے، اردو میں جتنا بھی ہے وہ سب کا معنی ہے. تو آپ بولنے میں غلطی کیجیے گا تو معنی بدلے گا، تو سمجھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ غلط بولا، سمجھا؟ رکوع کے معنی جھکنا، آپ رکوع رکوع بولیں گے تو کچھ نہیں معنی ہوگا، اس لیے کہ رے کاف واو آپ بولیں گے، عین بھی ہوتا ہے، رکوع، رکوع، یہ اس طرح سے بولنا پڑے گا. تو اس کے معنی ہوتا ہے جھکنا. یہ دیکھیے، غریب، غین کو پہلے شکل میں ملا ہے غریب. اگر آپ غریب بولیں گے تو گاف سے ہو جائے گا، اس لیے آپ کو بولنا پڑے گا غریب. یہ دیکھیے، غلام، غلام بولیں گے تو غین سے ہوگا، لیکن آپ ہلکے سے بول دیں گے سرسری زبان میں غلام تو گاف سے ہو جائے گا، اس کا مطلب غلط ہو جائے گا. بغداد، بغداد، اگر آپ بغداد بولیں گے تو گاف سے ہو جائے گا، اس لیے آپ کو بغداد بولنا پڑے گا، کھینچ کے یہاں جبڑے سے بولنا پڑے گا، بغداد. شروع، شروع، معنی آپ شروع کو اس طرح سے بولنا پڑے گا کہ آخر میں جو عین حرف آیا ہے اس کی آواز نکلے. اگر اس کی آواز نہیں نکلتی ہے تو آپ کا بولنا غلط ہوگا. تو اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ یہ ہے عین، یہ ہے غین. یہ ہندی میں لکھا عین، یہ ہندی میں لکھا غین. اس لیے کہ آپ کو اگر ہندی آتا ہے تو ہندی کے ذریعے سے آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ عین اس شکل کا ہوتا ہے، اس کو عین کہتے ہیں. یہ غین ہے، غین اس شکل کا ہوتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہے کہ اس میں ایک نقطہ ہوتا ہے، صرف نقطہ کی وجہ سے نام میں تبدیلی اور استعمال میں بھی تبدیلی آتی ہے. اب یہ ملانے والا شکل، اردو ایک حرف کو دوسرے حرف سے ملاتا ہے، ملا کے لکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس کا طریقہ وہی ہے. تو اس کے لیے یہ ملانے والا شکل ہے. آپ یاد رکھیے گا کہ یہ ملانے والا شکل جو ہوتا ہے، اصل حرف کا جو شکل بناتا ہے وہی موجود رہتا ہے. یہ عین جو ہے اس طرح سے بنا ہوا ہے، یہ عین کا شکل بناتا ہے، یہ عین کا شکل بناتا ہے، یہ بھی بیچ میں جو ہے یہ عین کا شکل بناتا ہے. تو یہ شکل اس کا موجود رہتا ہے. یہ شکل اگر آپ ہٹا دیتے ہیں تو پھر یہ وہ حرف نہیں رہے گا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ سر جو اس کا ہوتا ہے، کسی بھی حرف کا جو سر ہے وہی لکھا جاتا ہے ملانے والے میں. اب دیکھیے، یہ ملانے والا شکل جو ہے پہلا شکل ہے، یہ رے میں ہم ملایا ہے. دوسرا شکل ہے الف میں ملایا ہے. تیسرا شکل ہے دال میں، بے اور دال. یہ دیکھیے، یہ نیچے بھی آیا ہے، ادھر سے بھی آیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف اس میں حرف مل سکتا ہے. اگر دونوں نہیں ملے گا تو کم سے کم ایک پہلے تو ملے گا ہی، بعد میں نہیں، پہلے ملے گا. سمجھ گئے نا؟ یاد رکھیں. اسی طرح سے جیسے ایک لکھتے ہیں، پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جیسے لکھیں گے ہم منع، منع، اس میں جو ہے یہ پہلے آئے گا، بعد میں نہیں آئے گا، پہلے آئے گا اور آخر میں یہ عین ہوگا. اس لیے یہ ملانے والا ظاہر کرتے ہیں. آپ اس شکل کا لکھ کر کے کوئی حرف نہیں بنا سکتے، بنے گا ہی نہیں. اگر بعد میں آئے گا کوئی حرف تو پھر
یہ یا یہ لکھیں، اس طرح یاد رکھیں گے۔ اسی طرح غین میں بھی تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ بولنا کس طرح سے ہے، عین غین، اور عین کا جو شکل ہے وہ اوپر والا چھوٹا شکل ہوتا ہے چاند کا، اور نیچے بڑا شکل ہوتا ہے چاند کا۔ عین اور غین میں فرق نقطہ کا ہے، ایک نقطہ اوپر دیں گے تو وہ غین کہتا ہے، غین وہ غین کا جگہ بھی جو ہے وہ متعین ہے، اوپر ہی لکھا جائے گا، نیچے ادھر ادھر نہیں لکھا جائے گا۔ تو آپ یاد رکھیں عین غین، عین کا 3 شکل ہے جو آپ کے سامنے ہے، اور ایک شکل اوپر ہے، وہ چوتھا شکل ہے۔ 3 شکل یہ ہوا، ایک شکل یہ ہوا، 4۔ یہ چاروں کا استعمال آپ کو ہم بتایا ہے۔ دیکھیے یہ پہلا شکل، یہ دوسرا، یہ تیسرا، اور یہ چوتھا۔ اسی طرح غین میں بھی ہے، یہ پہلا، یہ دوسرا، یہ تیسرا، یہ چوتھا۔ اس طرح سے عین اور غین کی جو تفصیل ہے جتنا ممکن ہو سکتا تھا وہ آپ کو ہم بتایا، آپ کو اب سمجھ لینا چاہیے، اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے کہ کیسے اس کو ملایا جاتا ہے۔ تو آپ اس طرح سے اپنی کتاب نکال کر کے، کوئی بھی کتاب آپ کو مل جائے اس کو آپ پڑھیے، اور جہاں آپ کو عین کا استعمال نظر آئے اس کو آپ غور سے دیکھیں کہ کیسے ملایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 3 شکل آپ کو بتایا گیا ہے ملانے کے لیے، یہی 3 شکل آپ کے سامنے آئے گا۔ چوتھا شکل جو آئے گا وہ یہ آئے گا، اور 5واں کوئی شکل آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ اس لیے اتنا ہی ہوتا ہے، اور اتنا ہی پورے اردو کا کام چلتا ہے۔ آپ یاد رکھیں عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین غین، عین عین غین، عین عین غین، عرفان، عابد، باد، رکوع، منع، غریب، غلام، بغداد، شروع۔ عرفان، عابد، باد، رکوع، منع، غریب، غلام، بغداد، شروع۔ اس طرح سے عین اور غین کا استعمال آپ کے سامنے لائے، آپ اس کا استعمال کریں۔ عین غین، 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 عرفان، عابد، باد، رکوع، منع، غریب، غلام، بغداد، شروع۔ عرفان، عابد، باد، رکوع، منع، غریب، غلام، بغداد، شروع۔ یہ اس طرح سے عین غین کا کام آپ کو بتایا، استعمال ہوتا ہے۔ آپ محنت کریں گے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اور آپ کو محنت کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اردو دنیا کی زبانوں میں سے، دنیا کے اہم زبانوں میں سے ایک اہم زبان ہے۔ یہ ایسے کوئی نہیں ہے کہ کسی علاقے کی زبان نہیں، یہ دنیا کی زبانوں میں سے ایک زبان ہے۔ دنیا میں جتنی زبانیں ہیں، ہم ہیں، جو بھی زبان بولی جاتی ہے، ہر علاقے کی الگ الگ زبان ہے، ہر ملک کا اپنی اپنی زبان ہے۔ تو اسی طرح سے ہندوستان کی جو زبان ہے، اور اسی میں سے ایک زبان اردو بھی ہے، اور اردو پوری دنیا میں بولی جانے والی زبان ہے۔ بھلے پڑھنے والے اس کے کم ہیں، لکھنے والے کم ہیں، لیکن بولنے والے زیادہ ہیں۔ آپ جائیں گے دوسری جگہ، آپ ایسے بھی افراد سے ملیں گے جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ لکھا کیسے جاتا ہے، لیکن وہ بولتا ضرور ہے۔